میں ہوں مرزا حنیف بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں PakistanNews.tv۔ جیسا کہ پرسوں کا تماشا سب لوگوں نے دیکھا اور نہ صرف پاکستانیوں نے بلکہ غیر ملکیوں نے دیکھا، تو آپ کے خیال میں ان غیر ملکی لوگوں کے پاس ہمارا کیا پیغام جا رہا ہوگا کہ یہ پنجاب اسمبلی ہے یا کوئی پہلوانوں کا کھاڑا، جہاں پہ گنڈے جو ہے وہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، جہاں پہ ڈپٹی اسپیکر کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا اور نہ خواتین نے کوئی کسر چھوڑی۔ خواتین بھی بڑھ چڑھ کر ڈپٹی اسپیکر کو مار رہی تھیں، جبکہ باہر کے گنڈے بھی بلوائے گئے تھے۔ اور اس کے بعد میں نے ایک نجی نیوز چینل پہ جناب سمیع ابراہیم صاحب کو یہ تبصرہ کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک 75 سال کے بوڑھے کو مارا اور وہ 75 سال کا بوڑھا اس کو شدید زخمی کیا گیا، جبکہ وہ ایک قانونی اور آئینی کام کرنے جا رہے تھے۔ جناب سمیع ابراہیم صاحب، کیا ایوان کے اندر یا پنجاب اسمبلی کے اندر ایک ڈپٹی اسپیکر کو مارنا آئین و قانون کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ذرا اس کا حوالہ بھی دے دیتے کہ یہ فلاں آئین کی آرٹیکل فلاں کے تحت انہوں نے مارا، اور ڈپٹی اسپیکر کو اجلاس سے روکنا آئین کی کون سی شک میں لکھا ہوا ہے، اس کی بھی وضاحت فرما دیتے۔ اور جناب نے حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے رمضان شریف میں یہ کام کیا۔ آپ کو رمضان شریف میں یہ جھوٹ بولتے ہوئے کیا بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ آپ ایک غلط پروپیگنڈا جو ہے، غلط قسم کی خبر عوام تک پہنچا رہے ہیں؟ ایک عالم کے جھوٹ بولنے پر ہزاروں لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور کسی چینل پر جھوٹی خبر سے لاکھوں لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو آپ رمضان شریف میں بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نجی نیوز چینل کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کو حق و سچ دکھائے، نہ کہ کسی کی طرفداری، کسی سیاسی شخصیت کی شخصیت پرستی میں آ کر اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ عوام کو حق و سچ نہ دکھایا جائے۔ عوام نے بالکل دیکھا ہے، اور میں اس وقت ایوان کے اندر ہی موجود تھا۔ آپ تو مجھے وہاں کہیں نظر نہیں آئے جو اس پہ آپ تبصرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی، یا آپ کراچی میں جلسے کی کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں وہاں ایوان کے اندر موجود تھا اور میرے آنکھوں کے سامنے سارا واقعہ ہوا۔ 12:15 پہ مزاری صاحب کو پرویز الہی کے لوگوں نے، جو کہ گجرات سے بلائے ہوئے گنڈے لوگ تھے، جو کہ MP بھی نہیں تھے، کس طرح غیر نمائندہ افراد پنجاب اسمبلی کے اندر پہنچ گئے، یہ اس بات کی ذرا وضاحت آپ نے نہیں فرمائی۔ اور یہ میں پوری ویڈیو اس وقت کی جو میں نے لوڈ کی تھی، یہ میں دکھانے جا رہا ہوں۔ آپ سے تو اچھے اردو پوائنٹ والے ہیں جنہوں نے کم از کم سچ تو بتایا، وہ بھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ جدید کہتی ہوں، آپ نے دیکھا کہ آج پنجاب اسمبلی میں ایک اس طرح میدان جنگ بنا رہے پنجاب اسمبلی، اور وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا، یقین جانیے تکلیف ہوئی دیکھ کر۔ اچھا، یہ بڑی بحث چل رہی ہے کہ جس نے پہل کی تھی، پہلے اس نے یہ کیا، بدلے میں کیا۔ کچھ لوگ ہیں جی، ظاہری بات ہے ہر کسی کی کسی نہ کسی کی پارٹی سے تھوڑی سی وابستگی ہوتی ہے، سب نے ووٹ دیا ہوتا ہے، کسی کی جو ہمدردیاں کسی پارٹی کے ساتھ ہیں، کسی کی کسی پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ صحافی کا کام ہوتا ہے خبر دینا۔ جو بات صحیح ہے آپ صحیح بات کو رپورٹ کریں، کسی کی سائیڈ نہ لیں۔ ادھر سے غلطی ہو ادھر سے غلطی ہو، جو غلط ہوتا ہے، دو غلط مل کے کبھی بھی صحیح نہیں بنتے، تو غلطی دونوں طرف سے اگر ہوتی ہے تو دونوں کو آپ غلط کہیں، اور یہ جو ہوا انتہائی غلط ہوا۔ اور اب سنیے اس پہ سمیع ابراہیم صاحب کیا کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے کہا کہ دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے، تو زیادتی دونوں طرف سے کبھی نہیں ہوتی، زیادتی اس کی ہوتی ہے جو شروع کرتا ہے۔ آج شہباز صاحب کا بیٹا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے ہیں لوٹوں سے، ان کے پاس اتنا ممبر ہی نہیں تھا، تو جو منحرف اراکین کو دکھا کر ان کے ووٹ لے کر آئین کی خلاف ورزی کر کے جو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے تو there is nothing wrong۔ اب اس کے بعد کی ویڈیو دیکھ کر ناظرین آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ what is right and what is wrong۔
گجرات کے ان امپورٹنٹ گنڈوں کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پولیس کو بلوایا گیا۔ اس کے بعد پولیس کے ساتھ کیا سلوک ہوا یہ بھی دیکھیے۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیے پنجاب اسمبلی کے ٹوٹل حالات، اور یہ تھا آنکھوں دیکھا حال۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، اور سمیع ابراہیم صاحب کو بھی اس کی اطلاع دینی ہے، اور آپ نے میرے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش کیسی لگی، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آئندہ بھی اسی قسم کی میں ویڈیوز آپ لوگوں کو دکھا سکوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مرزا حنیف بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔